موسیٰ علیہ السلام کا جب یاد رکھیے گا یہ اتنا پیچھے جاتی ہے بات کہ موسیٰ اور فرعون کی جو آخری مقابلہ تھا نا وہ مقابلہ کیا تھا موسیٰ اور فرعون کا. ابھی بنی اسرائیل مصر نہیں چھوڑ کے گئی بھی. وہ آخری جو اسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ فرعون کے اوپر کیا آیا تھا؟ کیا آیا تھا یاد کریں جب ہر گھر پہ کٹا لگانا تھا. اچھا اس دن کیا ہونا تھا؟ نہیں اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے ذرا سوچیں کس چیز کے لیے ان لوگوں نے فرعون کو کیا کنڈیشن دی گئی تھی. میں آپ کو پتا کیوں توڑ کے پہلیوں میں باتیں کر رہا ہوں. ذرا اصلی اسلام کے تھرو ریڈ ہائفر پہ آئیں, ان کے یوٹیوب کے تھرو ریڈ ہائفر پہ مت آئیں. کیسے آئیں؟ بنی اسرائیل کا اتنا لٹریچر ہے نا قرآن پاک کے اندر, ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر. ابھی اسرائیلیات کی بات نہ کریں, نہیں کریں آپ, اسرائیلیات میں جاؤں گا میں بعد میں. سب سے پہلے قرآن پاک کے مطلب سوچیں یہ کوئی تکا ہے نعوذ باللہ کہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں. سوچیں یہ کیا تھا؟ حالانکہ ہم سے بالکل پیچھے نہیں ہے بنی اسرائیل, ہم سے بالکل پیچھے نصارہ ہے. حضرت عیسیٰ کے حواری جس طریقے سے دنیا میں اپنا پیغام پہنچا رہے تھے, حضرت سلمان فارسی کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرو میسج واز دیئر. مگر قرآن پاک نے مسلمانوں کو گائیڈنس دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں, بہت تھوڑا سا ذکر. آدم علیہ السلام 1000 سال, بہت تھوڑا سا ذکر. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا اتنی دفعہ ذکر کہ لگتا ایسے ہے کہ بنی اسرائیل اگر جیسے بنی اسرائیل کو سب سے پہلی دعوت قرآن کے تھرو ہوئی, ایک ایک چیز ان کی ویلیڈیٹ ہو رہی ہے کہ دیکھ لو ہم مانتے ہیں تمہاری اس بات کو. اسی رب نے کتاب لکھی ہے, پڑھ لے قرآن, تجھے ایسے لگے گا تو رعایت پڑھ رہا ہے. اب بھی نہیں تو مانے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں؟ مسلمانوں یوٹیوب سے ریڈ ہائفر ڈھونڈنا بند کرو. سورہ بقرہ, اس بقرہ کا نام ہی ریڈ ہائفر ہے, وہ وہی بقرہ ہے, اسی کو حضرت موسیٰ نے نیچے آیا کہا تھا. اب انہوں نے جا کے قربانی شروع کیا تو اب دیکھیں وہی والے انہوں نے کنڈیشن بھی وہی رکھی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا آنکھ کیسی ہو تو بال کیسے ہو, دانت کیسے ہوں, اس کی ٹانگیں کیسی ہوں, اس کے حوف کیسے ہوں, ساری کنڈیشنز. اب وہ انہوں نے خود اپنی جتنی بھی نخرے تھے پورے کرنے تھے وہ کر لیے. میں توریت اور توریت کی 5 کتابیں, ٹھیک ہے. تناخ توریت کا دوسرا نام ہے جس نے توریت کی 5 کتابیں بھی ہیں. توریت میں تا جو ہے وہ توریت کا ہے, نہ جو ہے وہ نویم کا ہے, اور خا جو ہے خطویم کا ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 سیکشنز ہیں توریت کے. یہ جو 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نا یہ ریڈ ہائفر کے اوپر ہے. مگر اس کے علاوہ توریت کے علاوہ تلمود ان کی پراپر آرڈرز کی ڈاکیومنٹری ہے. ڈاکیومنٹری کا مطلب ہے ان کے علماء اکرام نے بنی اسرائیل کے پراپر لیجسلیشن لکھی تھی. اب تلمود کو ماننے والے ایک خاص گروہ ہے علماء کا, ان کا فرقہ سمجھ لیں. اس تلمود کے اندر مشنا نام کا ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے, اس کو ماننے والا ایک سب فرقہ ہے, جس کا مطلب ہے سارے کے سارے یہودی ریڈ ہائفر کا ویٹ کر بھی نہیں رہتے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے ان کے میجر فرقے اور ان کی سب ڈویژنس پتہ ہیں. میں جب مسلمانوں کو جا کے دیکھتا ہوں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اب میں مثالیں مسلمانوں کی دینا نہیں چاہتا, کیونکہ کسی بھی بندے فرقے کی مثال دوں گا وہ افینڈ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں سے ملا دیا. مگر آپ سمجھ لیں کہ ایک سب فرقے کی سب کاسٹ کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے. جنرل جو ڈے کی ٹرینڈ کے اندر سری سمپل سی آیت ہے کہ جب نجاست کی 3 قسمیں اگر سب سے, اور یہ وہ قسم ہے کہ جو انسانی سطح پہ نہیں پاسبل, کیونکہ یہ مرنے کے بعد ایک ان کے ہاں مرنے کے بعد دوزخ زمین میں ہے, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ناپاک حالت میں نہیں ہو سکتا, اس کو جلدی جلدی دفناؤ, یہ ان کا عقیدہ ہے. مطلب سب سے پیک کی اس کو ہاتھ لگ جائے تو آپ اتنے ہی نجس ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اتنا نجس ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اس بلڈنگ سے بھی گزریں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یہ ان کی پیک آف دا ورسٹ فلتھ ہے ان کی, ٹھیک ہے. سو اس سے جتنی جلدی آپ نکل سکتے ہیں آپ پاک ہو سکتے ہیں نکلیں, مگر پانی پاک نہیں کر سکتا اس کو آپ, کیونکہ یہ نجاست دنیاوی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ نیچے سے آئی ہوئی. سو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے وہ ایک خاص کانسٹلیشن سے آئی ہوئی ایک خاص مخلوق کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلاتے ہیں, اور ذبح بھی اللہ کے نام پہ کر کے, مطلب پراپر ذبح کرنے کے بعد, کیونکہ یہودی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں, اس کو جلا کے اس کی راکھ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں پوری طریقے سے, تب کہیں جا کے وہ نجاست پاک ہوگی. یہ ایک جنرل تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع اس بات کے اوپر ہے. اب جو سب سیکشن ہے یہودیوں کا, اس سب سیکشن کے اندر ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ریڈ ہائفر اصل میں مسیحا کو بلانے کی کنجی ہے, اور وہ کتنی دفعہ ذبح ہوگا
اور ہر دفعہ مطلب کتنی قسطوں میں یہ قربانی دینی پڑی اور ہر قسط میں کتنے ریڈ ہائفر چاہیے ہوں گے، اس کی پراپر نومیرک الگوریتم ہے. ہر دفعہ ایک فرقہ بڑھاتا ہے اس کو ایسے کر کے اور ایک فرقہ اسٹیگنٹ کرتا ہے کہ 5 5 5 5 5 ہی رکھیں گے. اب جو مائمونیڈیز تھا، جو ان کا اس وقت ہمارا ہر فرقے میں ایک ایک مائمونیڈیز ہے نا، ان کا تمام فرقوں میں ایک ہی مائمونیڈیز ہے. ہمارے کسی عالم نے جیسے میں سمجھ پھر بھی قریب لے کے آتا ہوں، تمام فرقے امام شافعی کو تو مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا امام شافعی تھا، ٹھیک، اور بڑا ریسنٹلی گزرا ہے وہ، مطلب ان ہزاروں سال پرانے کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے امام شافعی نے کوئی بھی ایک فتویٰ دینا ہو تو جنرلی اہل سنت والجماعت تو سارے ہی مانیں گے. یہ نہیں کہیں گے ہم فالو کریں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اس کو ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے. مائمونیڈیز کی تو یونینیمس اتھارٹی ہے نا تمام فرقوں میں، اس نے ایک میتھس کر دی ہوئی ہے یہ ریڈ ہائفر کے اوپر کہ کتنے دفعہ قربانی کے بعد کتنے ایلیمنٹ، کتنے فیکٹرز بڑھانے ہیں آپ نے اس قربانی کے اندر، اس پورے کے پورے جانوروں کی تعداد کو بڑھانا، ٹوٹل تعداد. وہ یہاں سے وہ ٹوٹل تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مگر اس کو قسطوں میں کیا ہوا ہے. اسی کو آرڈرز بولتے ہیں. مشنا از دا سیٹ آف آرڈرز. مشنا تلمود کی ایک ڈاکیومنٹری ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تفصیل اتنی کیٹیگریز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح فیشن نہ بنائیں. ان میں سے ایک فرقے نے ایک زیادہ ہی بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا ہوا ہے. مسئلہ ہے پیچھے مائمونیڈیز کا نام لگ گیا ہوا ہے. اب مائمونیڈیز کا نام جب لگتا ہے نا تو تمام اہل یہود کسی نہ کسی جگہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تھرڈ ٹیمپل اسی لیے یہودیوں کا سارا واپس بندوں کا آنا مائمونیڈیز کا حکم ہے، تو رایت میں نہیں لکھا ہوا. مائمونیڈیز نے کہا تھا کہ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے یہودی واپس نہیں آتے. سب ایک بھی یہودی اسرائیل سے باہر نہیں ہوگا اگر ٹیمپل بن. یہ مائمونیڈیز ہے، یہ تو رایت نہیں ہے. اوکے، جس طریقے سے یہ لوگ مانتے ہیں مائمونیڈیز کو تو ٹھیک ہے، اجماع امت ہے نا ان کا، تو ان کا اجماع امت ہے تو پھر تو لے کے آنا پڑے گا. تو اس لیے ریٹرن ٹو اسرائیل کی جو کیمپینز ہیں نا ہر طریقے سے کی جاتی ہیں. اور ایک پورا 50% یہودیوں کا سیکشن ہے جو کہتا ہے تھرڈ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے لبرل یہودی امریکہ سے واپس ہی نہیں آئیں گے. مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے. مسلمانوں کو ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کے سارے حرم میں واپس آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے یا عیسیٰ ابن مریم تب نہیں آ سکتے جب تک کہ سارے مسلمان حج پہ نہ. ان کا جو دین ہے نا وہ اصل میں خطے سے ایکسٹریکٹڈ ہے. اور آیتوں کی آیتیں آپ جینیسس پڑھیں، لیویٹیکس پڑھیں، نمبرز پڑھیں، ڈیٹرانومی پڑھیں، صرف اور صرف اسرائیل کے نام سے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے جہیز میں دیا ہوا اسرائیل تمہیں، ٹھیک ہے. شرک نہ کرنا، جیسے میاں بیوی سے ایڈریس کرتا ہے نا، بالکل اللہ بنی اسرائیل سے ایڈریس کرتے ہوئے کی اینگل سے انہوں نے آیتیں لکھی ہوئی. اب کیا پتہ اللہ ہی نے ایسے آیتیں لکھی، ہمیں تو نہیں پتہ کون سی آیتوں کی تعریف ہوئی ہے کون سی نہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کے خطے کی بیس کی جو سائیکالوجی ہے یہ اتنی خطرناک سائیکالوجی ہے کہ عام بندہ کرسچن بھی اور مسلمان بھی اس سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی ایک ٹیریٹوریل مذہب ہے. یہ تو پتہ ہے اس کے قریب ترین سائیکالوجی کس کی ہے؟ تو کم مارے کس کی ہے؟ ہندو کی. وہ اکھنڈ بھارت کو پارٹ آف ریلیجن سمجھتا ہے، ہندوتوا. ہاں بالکل، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا ہے، یہ وشنو کی طرف سے آئے، اس کی چھوٹی انگلی سے نکل رہا ہے پانی اور وہ گنگا میں جا رہا ہے، اور وہ گنگا جہاں پہ جائے گی وہ آپ کا اس کے ارد گرد جگہ بنانا لینا مطلب پاکی ہے اور برکت ہے اور ڈیوٹی اور فرض ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ معراج کے اوپر جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پانیوں کا ذکر کیا. ان 4 پانیوں میں، وہ چاروں کے چاروں پانی تو خطے میں سے گزرتے ہیں، نیل ہے، فرات ہے، اور ایک دریا ہے جو کہ عرب سے گزرتا ہے، اور ایک یہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر چشمہ ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیمپل ماؤنٹ کا جو چشمہ ہے نا وہ بہت ضروری، یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا یہ چاروں چشموں کا. یہ اس کو خطہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے گرد انہوں نے پورے کے پورے سرکلز ڈرا کر لیے ہیں. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا ہو ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں نا وہ طریقہ ہی اور ہے. ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے دیندار ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ 7ویں آسمان پہ تخت رکھتے ہیں اللہ کا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا رکھتے ہیں، 6ٹھے آسمان تک جاتی ہے جڑ سدرۃ المنتہا کی، اس کے بعد 5ویں آسمان، 4تھے آسمان پہ انبیاء کے کچھ قیام ہے. فار ایگزامپل 4تھے پہ ادریس علیہ السلام ہے، تو سو اینڈ سو فورتھ معراج کی حدیث. ہم دیکھتے ہی اوپر ہیں، یہ ایسے نہیں دیکھتے، یہ مذہب نہیں یہ دیکھتے اوپر ہی ہیں. مگر یہ دیکھتے ہیں اسرائیل کی وجہ سے ہماری انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈوم آف دا راک کو فیس کرتے ہوئے قربانی دیں گے 5 بچڑے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ مائمونیڈیز نے نہیں کہا ہوا. یہ جب حضرت موسیٰ نیچے آئے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ تو نے کیا کیا،
تو انہوں نے کہا میں تو ہارون نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک بچڑا بنا لو. سو پھر انہوں نے بنی اسرائیل اس وقت کیا کر رہے تھے, آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہماری کتب میں بھی ہے, کچھ ٹریسز بڑے کلیئر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہو نہیں سکتا, اب ان کی سزا بھی اسی لیول کی ہوگی. تو پہاڑ کے اوپر بنی اسرائیل کو جو بچڑے کے فالو سامری کی باتوں میں آ گئے تھے, جو اس پوری کی پوری قوم کو, اور بائی دا وے ایک جگہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے, ایک جگہ 60,000, سب سے کم نمبر 60,000, ٹھیک ہے, بندوں کو پہاڑ کے اوپر سرکل میں کھڑا کر دیا گیا, اور پہلے یہ حکم آیا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو آدھے رہ جائیں گے, ٹائم بچے گا مطلب. پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, ان سب کو میں نے خود قتل کرنا ہے, اور پھر اس خون کو خاص استعمال کیا گیا, وہ پورا کا پورا خون 60,000 بندوں کا حضرت موسیٰ نے کہیں پہ کلیکٹ کیا جو پہاڑ کے اوپر سے ٹریول کرتا ہوا نیچے آئے گا, اس بچڑے کو, جس بچڑے کے گناہ کیا تھا اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک میتھس بنائی ہوئی ہے. اب وہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اللہ عالم, یہ تو ہمیں تو نہیں پتا, نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کی اسرائیلیات میں بہت تفصیل ہے, خود اپنی سزا لکھی ہوئی ہے. جب ایک قوم ہمیں یہ سزا ملی ہے, جی نہیں, ہاں کہ بچڑے کی ویلیو کیا ہے, اصلی بچڑے کی ویلیو کیا ہے یہ بتایا انہوں نے. اور دونوں ظاہر مانیں گے نا کہ ہماری ایک قوم شرک کے اوپر آگے شرک کیا تو پورا کفر ہی تھا, نیا بچڑا بنا کے بیٹھ گئے تھے, اور بچڑا کوئی نکا موٹا بچڑا نہیں تھا. اور سمجھیں, سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جاتے وقت جیسے جبرائیل نے فلائٹ پکڑی ہے, سامری نے وہ ڈسٹ پکڑ لی جو کہ پاؤں کے اٹھنے سے جو مٹیاں, اس ڈسٹ سے اس نے وہ والے بچڑے کے اندر, وہ بھی بائی دا وے ریڈ ہائفر ہی تھا مگر وہ نقلی ریڈ ہائفر ہے, اس کو اصلی کرنے کے لیے اس نے یہ ڈسٹ پکڑ کے اس کا استعمال کیا. کروڑ روپے کا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر سامری سے ہی بات سٹارٹ ہوتی تو سامری نے تو ریڈ ہائفر بنایا ہے سونے کا, ٹھیک ہے, اس نے وہ پگھلا کے لال کیا وجہ سونے کو, اور اس کو جان بھی ڈال دی فار ایگزامپل کسی بھی جادو سے, تو سامری کو یہ ریڈ ہائفر کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ ابھی تو واپس آنا ہے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے, اور بچڑے کو حکم دینا ہے. یہ سامری نے پہلے کیسے ریڈ ہائفر بنایا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ مصر سے جب ایگزٹ لیا تھا نا فرعون کو چھوڑ کے, تو اس وقت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے ایک فرشتہ جو کہ جبرائیل امینی ہے, وہ آسمان سے نازل تھے کانسٹنٹلی, ایک ایسا الاؤ تھا روشنی کا جو آسمان سے زمین تک ایک ستون بنا کے آگے آگے چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے, اور وہ نیچے کہاں پہ آ کے زمین پہ آ کے لگتا تھا, نہیں زمین پہ نہیں لگتا تھا وہ روشنی کا ستون. وہ 4 بندوں نے ایک خاص بچڑا اپنے سر پہ بٹھایا ہوا تھا, اس بچڑے کی آنکھوں میں سے وہ روشنی اوپر نکلتی تھی, اور وہ روشنی کا مینار اور ستون یہ سارے بنی اسرائیل کو کہ خاص جو برگزیدہ ترین بندے تھے موسیٰ کے حواری, وہ آگے آگے چل رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جدھر یہ روشنی تمہیں راہ دکھائے گی وہاں چلو. اور یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ نا, ان کی جو قبر مبارک دیکھی تھی ایک بڑھیا نے, وہ یہ ان 4 بندوں کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں ہی پتا, وہ ہمارے پاس بھی ہے, وہ مسلمانوں تک بھی پہنچا. اب وہ خاص بچڑا ہے جو جس کی ایک خاص پوری کی پوری ایک اسرائیلیات میں کہانی ہے. اس کو ہمیں مسلمانوں میں کیا کہا ہوا ہے, اس کو دا آرک آف دا کووننٹ, تابوت سکینہ, یہ ہے وہ جس کے اندر یہ سارا کا سارا راز پنہا ہے کہ موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی طاقت اصحاب اس میں تھا, سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ میں دے دی تھی. اب میں مسلمان ہوں, میرے پاس کوئی خاص ویلیڈیٹڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائے اسرائیلیات کے ہی. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں, ریڈ ہائفر بھی آپ لوگوں نے اسرائیلیات میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ یوٹیوب پہ آ گئے تو اسرائیلیات نہیں ہے, وہ اگر گوگل پہ لکھا ہوا ہے یا ٹیکسس سے وہ چلے ہیں 5 بچڑے کمرشل ایئر لائن میں, وہ اسلام کا تو کوئی تعلق نہیں سے, یہ بھی تو اسرائیلیات ہے. یہاں پہ آ کے ہم اسرائیلیات کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں واحد وہ اس وقت مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہوں اس کو ان کے سب سیکشن میں ڈالیں, جنرل سیکشن میں نہ ڈالیں. اب میں نے اگر وہ والی کہانی سنا دی نا آپ کو جو یہ مانتے ہیں, تو پھر یہ ویڈیو وائرل ہو جانی ہے, کیونکہ یہ وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہے. سنائیے. نہیں اس وقت نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا, آدھے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہائفر کیا ہوتا ہے. ہم نے تو شروع ہی ہو گیا نا, آپ نے سوال کر لیا. کل بھی میں اجتناب کر رہا تھا, آج میں نے آپ کو اس لیے پارٹ 2 سنا دیا اس کہانی کا کہ آپ کو پتا ہو کہ پہلے اہل یہود کو سمجھیں, پھر توریت کی اس تقسیم کو سمجھیں جو ان کے فرقوں نے کی, اس تقسیم کے بعد جنرل ٹرینڈ اس وقت کیا ہے اہل یہود کا, اس وقت کا, اس وقت کا نہیں, 3000 سال پہلے نہیں, اس وقت. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کی سپلٹ کو دیکھنا کیسے ہے. اب 30% اوور آل جیوز اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں اختراع ہے ہماری, ٹھیک ہے. وہ کیسے؟
وہ آیتیں یوز کرتے ہیں اور آیت خود کوٹ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور سے نیچے آئے تھے تو سب سے پہلے کیا کام کیا تھا؟ بچڑا بعد میں دیکھا تھا. سب سے پہلے انہوں نے بچڑے کی وہ آلٹر دیکھی تھی جہاں انہوں نے مندر بنا لیا ہوا تھا, ادھر لے کے جانا تھا. وہ مندر جس کو ٹیبرنیکل بولتے ہیں, ہی بروک دا ٹیبرنیکل, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کوئی بلڈنگز بنانے کا دین نہیں بنایا ہوا, پوری دنیا میں پھیل جاؤ اور پوری دنیا میں ایک ایک گھر میں جا کے دین پھیلاؤ. یہ ڈائریکٹ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو میں لے کے آیا ہوں طور سے. یہ ان کی اپنی تورات بتا رہی ہے. اس لیے آرتھوڈاکس جیوز اور اینٹی اسرائیل, وہ زائنسٹ نہیں ہیں اور وہ بہت بڑی موومنٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کو مطلب یہ والے برانڈ کو چینج کیا جائے. وہ اسرائیل کے خلاف نہیں ہے کیونکہ اسرائیل کے خلاف تورات میں وہ کہتے ہیں تم نے کیا 2 نمبر خود اپنی طرف سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ بنایا ہوا ہے, خود ہی اپنے اوپر قانون طاری کر لیا کہ پوری دنیا کے اندر جینٹائل اور جوز کو جینٹائل کے ساتھ جو مرضی کرو اور جوز جو مرضی کرتے رہے. یہ خود ہی تم لوگوں نے ایک سیاسی تحریک ٹریگر کروائی اور اس کو تورات کے نام کے اوپر سالو کرنے کے لیے مورل لا بنا دیا. مذہب سے جوڑا ہے, مذہب سے جوڑا نہیں, مذہب ہی بنا دیا. یہی مذہب ہے, یہ انہوں نے کر دیا. اور بس پھر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ہم زائنزم کا کیا کیا بھگت رہے ہیں. اب وہ زائنسٹ اتنے پاورفل ہیں کہ وہ آرتھوڈاکس جیوز کو زیادہ مین اسٹریم پہ آنے نہیں دیتے. مگر آپ آرتھوڈاکس جیوز کی بڑی اچھی کیمپینز ہوئی ہیں کچھ, وہ دیکھیں انہوں نے تورات ہی استعمال کی ہے. وہ قرآن تو نہیں سناتے نا, وہ تو یہودی ہیں اور اصلی یہودی ہیں, واقعی حلیے سے وہ زیادہ یہودی ہیں اور وہ ان کی عمریں گزری ہوئی ہیں اور واقعی کنیکٹڈ ہے, ان کی بھی سند ہے اور چین ہے. اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہماری اوور آل چین کے اندر لا کیا ہے, سارا کا سارا لا وہ بھی مائنورٹیز تک ہی جاتے ہیں. خیر وہ تو موسیٰ علیہ السلام تک ہی جاتے ہیں سیدھا, آخر وہ ابراہیم علیہ السلام تک جاتے ہیں. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہودی کا لفظ سن کے اچانک غصے میں نہیں آنا. زائنسٹ از دا پرابلم. اور یہودی خود بھی فورس کر رہا ہے کہ بھائی یہ 2 نمبر ہمارے اندر آ گئی, کیڑا آ گیا بس, اور ہم سب لپیٹ میں سے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے سارے مسلمان لپیٹ میں آ جاتے ہیں نا. تو بالکل ایسے ہی وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو تو ہم ساروں کو ٹیررسٹ نہیں کہتے, آپ ہمیں کیوں زائنسٹ کہتے ہیں. اب میں یہودیوں کی فیلنگ نہیں کر رہا ہوں ادھر, میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں خدا کا واسطہ پڑھے بغیر نہیں ادھر ادھر فیشن شروع ہو جائے کرو کہ اور ریڈ ہائفر کو گوگل کرنا تو خود ہی کہانی. اب آتے ہیں جس کو میں نے کہا تھا ویڈیو وائرل ہو جائے گی. وہ ویڈیو وائرل اس لیے ہوگی کیونکہ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا ریڈ ہائفر کا, دنیا کے اندر اسرائیل کے اندر ڈوم آف دا راک کے اندر سے کنیکشن کا آسمانوں کا اور وہاں سے انٹری اینڈ ایگزٹ سارے کے سارے معاملات کا, یہ میں نے نہیں لکھا ہوا, آپ پڑھ لیں تب آپ کو پتہ چلے گا کس طریقے سے آرک آف دا کووننٹ دنیا فتح کر رہی تھی. اور جو میکبیز کی وارز ہیں جس میں 12 قبیلوں میں 6 کی 6 لڑائی ہوتی ہیں, یہ کیوں لڑائیاں ہو رہی تھیں, وہ ان کو وہ آرک آف دا کووننٹ چاہیے تھی. آج تک یوتھ کا, ہر دور کے یوتھ کا سب سے انٹرسٹڈ ٹاپک کیا رہا ہے, تابوت سکینہ میں کیا تھا. ہر بندے کو فیسنیشن ہوتی. کیوں تھا؟ کیونکہ وہ ایسی طاقت تھی کہ وہ فوج ہوا میں آرک لگتی تھی, باقاعدہ بیم جاتی تھی. انہوں نے تصویریں بنائی ہوئی ہیں اور یہ ابھی نہیں 800-900 سال پرانی تصویریں ہیں کہ وہ ایک فوج نے ہوا میں سے آرک نکالی اور پوری فوج کو فرائی کر کے رکھ دیا. وہ جس کے پاس آرک آف دا کووننٹ ہوتی تھی وہ جیت جاتا تھا. پھر یہ آرک آف دا کووننٹ ان کی حفاظت نہیں کر سکے یہ قوم, اور پھر اگلا سٹیپ جو بھی ہوا ہمارے ساتھ کہ وہ غائب ہی کر دی گئی. ٹھیک ہے, اب میں کیوں آپ کو یہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو چلے سلیمان علیہ السلام کو دیکھنا کیسے, آرک آف دا کووننٹ کو دیکھنا کیسے, سبا کے تخت کو دیکھنا کیسے, شیبا دیکھنے, یہ اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی اس قرآن پاک میں بتائی. ہمیں کس طریقے سے بتائی گئی ہیں اب آپ کو اور مجھے بہتر پتہ ہے. ہم نے قرآن پاک میں آج تک کی والے آیتوں کو اوپر سے گزرے ہی ہیں, بس پتہ ہی نہیں چلا کہ اتنے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے اس آیت کے اندر. اس کو سوچنا اور سمجھنا کتنا ضروری تھا. اینگل پتہ چل جاتا تھا پوری قوم کے بیہیویئر کو دیکھنے کا. ٹھیک ہے, اب ریڈ ہائفر کے اوپر سب سے بڑا ریئیکشن پتہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کرسچن چرچ سے آ رہا ہے. کرسچنز پہلی دفعہ موومنٹ میں آئے ہیں کہ ان کا اینٹی کرائسٹ آیا ہی آیا, کیونکہ کرسچنز کو تو پتہ ہے کہ یہودیوں کے پاس تو 2 نمبر آنا ہے. کرسچنز تو اصلی عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کریں, مسلمان بھی اصلی عیسیٰ ابن مریم کا انتظار کریں. کرسچن چرچ نے سب سے بڑی موومنٹ اس وقت سٹارٹ کی ہوئی ہے جیسے ہی انہوں نے ریڈ ہائفرز شروع کیے. نہیں شروع, جب ٹیکسس سے فلائٹ آئی ہے نا اسرائیل کی, سب سے پہلے کرسچن چرچ سڑک پہ آ گیا. وہ یہ سمجھ لیں کہ وہ جیسے ویٹ کر رہے تھے کہ کب ان کا پیس اوور آئے گا, 22 اپریل کو پیس اوور آئے. مجھے 3 یا 4 سال ہوئے میں نے ویڈیو کی تھی کہ جس دن ان کا پیس اوور مسلمانوں کی بقرہ عید پہ آئے گا اس دن دھماکہ ایکسپیکٹ کریں. ظاہر ہے میں نے بھی تکے ہی مارے تھے نا, کیونکہ ان کی ٹرینڈ میں دیکھ رہا تھا پیٹرن, اور مسلمانوں کا بھی ٹرینڈ. اور ظاہر ہے قربانی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, ہمیں تو قربانی ایسے بتایا کہ دل کے تقویٰ کے لیے. آپ کو نہیں پتا اصل میں کہانی کیا ہے. جب اسپرٹس آر موونگ اراؤنڈ اینڈ بلینز آف پیپل کمنگ ٹو سلاٹر این اینیمل, وہ بھی اسپیشلی وہی اینیمل, ہمیں بھی وہی اینیمل ہے. ٹھیک ہے, یو تھنک دس از اے جوک, آل آف دیز آر ناٹ, اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں سارے معاملات. اب میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, کرسچن چرچ نے
اس وقت سب سے خوبصورت موومنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھنا رائٹ ہائفر کا اصلی کہانی اصل میں کیا ہے تو کرسچنز کی اس وقت کی چرچ کی موومنٹ کو دیکھیں. وہ علمی لیول کے اوپر پڑھے لکھوں کی طرح سالڈ موومنٹ کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے ابھی اینٹی کرائسٹ کھولنا ہی کھولنا ہے. اصلی کرسچن کو پتہ ہے یہودی کے کرتوت کا, پہلی دفعہ نہیں ہے جتنا یہودیوں کو کرسچنز نے پٹائی کی ہے مسلمانوں نے کبھی کی, کیونکہ کرسچن جانتا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ جب بھی موقع ملا ہے اس بندے نے عیسیٰ ابن مریم پہ چھلانگ لائے. عیسیٰ ابن مریم کے مطلب دجال کیا ہے؟ دجال جھوٹا عیسیٰ ابن مریم ہے, یاد رکھیے گا. یہ میں ابھی آپ کو کیمرے میں بتا رہا ہوں, وہ عیسیٰ ابن مریم کے روپ میں آئے گا, ٹھیک ہے, اور سب کو دھوکہ دے رہا ہوگا. اتنے میں اصلی عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور نقلی جس کو دجال ہم کہتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اصلی عیسیٰ ابن مریم کے آگے تو نہیں کسی کی چلنی نا, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کرسچن چرچ کو دیکھنا کیسے ہے آپ نے. اس وقت کرسچن چرچ اور کچھ مسلمانوں کے موومنٹ جو پڑھ لکھ کے سارا کچھ کام کرتے ہیں, وہ اس وقت موومنٹ کرسچن چرچ تو پڑھتا ہے, وہ تو شروع سے ان کو پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اس وقت میں اس لیے ذرا سا آپ کو ہنٹ کرا رہا ہوں, کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ آپ کو کتابیں تو نہیں کھول کے دے سکتا, کہ قرآن پاک کو دیکھنے کا اینگل میکرو لیول پہ دیکھیں, ٹھیک ہے. انجیل اور توریت بہت ضروری کتابیں تھیں. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیا تھا ان پہ ایمان رکھو, ورنہ اللہ آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان کے اندر اختراع ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی ہے, اب ان پہ ایمان مت لے کے آؤ, صرف قرآن تمہارے لکھا. اللہ نے کیوں کہا ان چاروں کتابوں پہ ایمان رکھ؟ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے اینگل کیوں دے رہا ہوں. وہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں, ہم دیکھ ہی نہیں رہی اس کو. وہ ایسے ایسے اینگل سے ایک ایک چیز. اب بس خود سوچیں, ملکہ سبا کا ہی تخت کیوں آنا تھا, سلیمان کے دربار میں ہی کیوں آنا تھا, سیکنڈ میں کیوں آنا تھا, کیسے آنا تھا, وہ کون سے بندے کھڑے ہوئے تھے, وہ جن اور انسان کھڑے, انسان اٹھا کے لے کے آ رہا, کہہ رہا میرے پاس علم ہے. ڈوم آف دا راک کے اوپر عمر بن خطاب نے یہ کیوں جو ہے نا وہ انسولیشن لگائی ہے, ڈوم آف دا راک پہ انسولیشن عمر بن خطاب نے لگائی ہوئی ہے. ڈوم آف دا راک یہودیوں کو چاہیے اس وقت, ساری عمر مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہوگا کرسچنس کے پاس ڈوم آف دا راک رہی ہے. جیسے ہی جب یہودیوں نے انفلٹریشن کیا, حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں اس کا تمہارے پاس میں نہیں ہے, نیچے تک اس کو جیسے نا سیل کیا گیا. ڈوم آف دا راک اس وقت سیلڈ ہے, اور کہاں سے آئی ہے وہ سیل؟ عمر بن خطاب کی سیل ہے. دیکھیں ذرا ڈوم آف دا راک کیوں ضروری ہے. معراج کعبے سے بھی ہو سکتی تھی, کعبے سے اسراء ہوئی ہے, معراج ڈوم آف دا راک سے کیوں ہوئی ہے جا کے؟ we are not realizing the whole map right is right in front of us. ہم جان کے نہیں دیکھنا چاہ رہے, کیونکہ ہمیں وہ جو اینگل دے رہا تھا قرآن پاک کا, وہ برکات لے لو, نیکیاں اور حقائقیں لے لو. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی میتھمیٹکس رکھی ہوئی ہے. میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں, قرآن پاک is mimicking the reality of the universe. We are just not looking at the universe. We are looking at our own tiny little camps and whatever inroads that we are trying to make for our own vested interests. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی جیومیٹری بتا کے قرآن بتایا ہمیں کہ قرآن پاک کے تھرو یہ 7 آسمانوں کی کنجی کھلے گی. عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کرنا کوئی جوک نہیں ہے. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے عیسیٰ ابن مریم نے کیوں آنا ہے واپس, کیوں ایمان اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ واپس آئے. ہاں, کوئی اور نبی بھی تو ہو سکتا تھا یہ واقعہ. آپ سوچیں یہ کچھ چھوٹی بات ہی. بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکوینسنگ, موسیٰ عیسیٰ اور محمد کی سیکوینسنگ میں عیسیٰ کی ٹریجیکٹری دینی کیوں ضروری تھی؟ حالانکہ نوح علیہ السلام سے دجال کی وارننگ چلی آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے وارننگ دجال کی نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے. ریڈ ہائفر کے کیس کے اوپر ہوں میں, یہ مت سوچے گا میں ریلیونٹ ہو رہا ہوں. یہ ریڈ ہائفر اصل میں دجال کو بلانے کی ٹیکنیک ہے ایک فرقے کی. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, ریڈ ہائفر پڑھنا ہے, چرچ کے ڈاکیومنٹس پڑھیں اس وقت. آپ ابھی یہ پبلشڈ ابھی جو موومنٹ چل رہی ہے امریکہ میں, وہ بتائیں گے آپ کو ان کے کرتوت کیا ہے. میں آپ کو اسلامی پرسپیکٹو آپ کو ضرور دوں گا, مگر وہ شروع کرنا پڑے گا پھر آپ کو عبداللہ بن عباس سے, علی بن ابی طالب سے, اور پھر قرآن پاک کی فلیور آپ کو بتائیں گے یہ آیتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کر دی. سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا نام ریڈ ہائفر. ریڈ بولے نا اس وقت ریڈ ہائفر, یہ وہی بقرہ ہے ریڈ ہائفر. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے. اس کا مطلب ہے مسلمان ریکگنائز کرتا ہے ان کے کاموں کو, مگر یہ تاکہ تیار ہی پکڑے. بالکل. اور خود سوچیں دابۃ الارض کیا ہے؟ آخری نشانی ہے, آخری کبرا نشانی ہے قیامت سے فوراً پہلے کی. اور دابۃ الارض کیا ہے؟ ایسا جانور, کسی اور پلانٹ سے آیا ہوا جانور ہے جس نے بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو گیا, یاجوج ماجوج آگے چلے گئے, عیسیٰ ابن مریم آگے چلے گئے ہیں, مگر بنی اسرائیل اپنے دھرم پہ پکی بیٹھی ہوئی ہے. یا تو نا میں کہوں دعوت الارض عیسیٰ ابن مریم سے پہلے ہو, نہیں, عیسیٰ ابن مریم کا راج ہے, پوری دنیا حضرت عیسیٰ کے نیچے آنی ہے, بالکل آنی ہے, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے چلے جانا ہے. دنیا نے اپنے
کرتوت دوبارہ شروع کر دینا, پھر دعوت الارض آنا ہے, اس نے آ کے یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. اس وقت بندہ سوچتا ہے اس وقت کہاں سے یہودی آئے. یہ میچ سمجھیں ساری, تب آپ کو پتہ چلے گا. یہودی رابع نے مجھے خود سامنے بیٹھ کے بتایا تھا کہ ایک تیری قوم سے وعدہ ہے اور ایک میری قوم سے وعدہ ہے. ایسے نہیں, میں بڑا اس تک پرچار کرتا تھا, اللہ نے ایک ہی وعدہ کیا ہے, سب سے ایک ہی وعدہ چلتا ہے. کہتا نہیں اور تجھے کیسے بتاؤ, ایک تیری قوم سے وعدہ کیا, ایک میری قوم سے وعدہ کیا ہے. اور میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے بنی اسرائیل سے وعدہ ہے, بنی اسماعیل سے وعدہ ہے. اور دیکھ آخری نشانیاں تیری کتابیں بھی لکھی ہیں, میری کتابیں بھی لکھی ہیں کہ آخری دن صرف 2 ہی قومیں بچیں گی, ایک بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل ہے. ایسے تجھے کیسے پتا کون سی قومیں بچیں گی؟ اس نے پھر اپنی کتاب کی نشانی, ایسکیٹالوجی تو ان کی کتاب میں بھی ہے, کرسچنس کے پاس بھی بک آف ریولیشن جو آخری کتاب ہے انجیل کی, ایسکیٹالوجی کی کتاب ہے, ایک ایک لینڈسکیپ بتاتی ہے بائبل بھی, توریت بھی, بائبل بھی, قرآن بھی. آخری دنوں میں کیا چل رہا ہوگا یہ کوئی نوٹس نہیں کر رہا. آخری دن میں یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیلی ہوں گے. وہاں سے وہ نا اپنی اس میں آئے ہیں کہ ہم تو نہیں جانے والے. بات تو یہی ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت دنیا میں, اس وقت کے لینڈسکیپ میں کیسے دیکھنا ہے سارے کے سارے معاملے کو, کیونکہ ہمیں گو ٹو اسٹریٹجی چاہیے اس وقت. یہ میں نہیں چاہ رہا ہوں لوگ مسلمان امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کر کے سو جائیں, نہیں, یہ نہیں ہمارا ٹیسٹ. ہمارا کام ہے اس وقت کرو جو سامنے ہے, ظاہر پہ ضرب لگاؤ, جو ایول سے نظر آئے اس کو پکڑو. یہ کوئی چھوٹی حرکت نہیں کرنے والے. ابھی دیکھنا 5 جو ریڈ ہائپر بچڑے ہیں وہ ابھی ڈوم آف دا راک کی طرف دیکھتے ہوئے ذبح ہوتے ہیں. دیکھنا ابھی وہ 5 ہی کیوں ہیں اور ڈوم آف دا راک کی طرف کیسے دکھائیں گے. ابھی یہ دیکھنا کیسے لائن میں کھڑا کریں گے اور کس جگہ کھڑا کریں گے. وہ میتھس آپ کو تلاد سے دیکھیں کہاں لکھی ہوئی ہے, تالمود میں دیکھیں اس کا افادیت کیا ہے, اور ان کی اسرائیلیات میں دیکھیں پہلے 2 دفعہ ہو چکا ہے. 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا تو آگے اوپر آسمانوں میں کیا ہوا تھا پڑھے نا, آپ کو سمجھ آ جائے گی. دس از شارٹ کٹ آف, میں نے شارٹ کٹ کیوں بتایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اچھا یہ سارا کیوں سنوں. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ دس از کلیئر انف. جی جی